اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ روزانہ کی طرح آج بھی ہم آپ کی خدمت میں ایک اہم وظیفہ اور عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ محترم سامعین، ویڈیو کو مکمل سنیے گا، دیکھیے گا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ محترم ناظرین، اس مہینہ یعنی ماہ شعبان کی فضیلت و رحمیت کے بارے میں گزشتہ چند دنوں سے ہم ویڈیو اور پیغامات آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں آج کی ویڈیو بھی پیش کی جا رہی ہے۔ آج کی ویڈیو بہت خاص ہونے والی ہے، چونکہ ماہ شعبان کی 15ویں شب جو کہ آنے والے دنوں میں یعنی کہ کل یا پرسوں ہونی ہے، تو اس حوالے سے چند پیغامات اور اہم اعمال آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ جو کہ پہلے بھی آپ کو بیان کی جا چکی ہے کہ ماہ شعبان جو کہ رمضان کی تیاری کے لیے ایک پیش خیمہ ثابت ہوتا ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال عام ایام یا مہینوں سے ذرا بڑھ کر ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزوں کا خاص اہتمام کرتے تھے، عبادات میں صحابہ کرام کو تلقین کی جاتی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی صحابہ نے دیکھا اور روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقی ماہ کی نسبت اس ماہ یعنی ماہ شعبان کو رمضان کے لیے پیش خیمہ کے طور پر روزوں میں بسر کرتے تھے۔ محترم ناظرین، اس ماہ کی 15ویں شب یعنی شب بارات، جس میں تمام انسانوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اچھائی اور برائی لکھ دی جاتی ہے، فرشتوں کے حوالے افعال سر انجام دینے والے جو کام ہیں جو فرشتوں نے پورے سال کرنے ہیں، مختلف انسانوں کی مقدر کا ستارہ اچھا ہے یا برا ہے یا وہ کس طرح سر انجام پائے گا، یہ تمام اعمال پیش کر دیے جاتے ہیں۔ اس شب یعنی شب برات کو آسمانی دنیا پر اللہ تبارک و تعالیٰ آ کر یہ اعلان بھی فرماتے ہیں کہ ہے کوئی بندہ جو مجھ سے مغفرت طلب کرے، ہے کوئی بندہ جو مجھ سے روزی طلب کرے، ہے کوئی بندہ جو مجھ سے میری رضا کو طلب کرے۔ محترم ناظرین، یہ رات یعنی شب برات بہت خاص ہے۔ اس رات میں 4 اعمال ہم سب کو کرنے چاہیے، اس کی تلقین کرنی چاہیے، خود بھی اس پر عمل کریں، اپنے دوستوں احباب کو اور اپنے جو ساتھی ہیں اور اپنا جو دائرہ اختیار ہے اس کے اندر رہتے ہوئے یہ پیغام پہنچائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ نیکی میں ہمارا حصہ ہو۔ اگر کوئی شخص اچھا عمل ہمارے کہنے کی وجہ سے کرتا ہے تو اس نیکی کا جو اجر ہے اس میں ہمارا بھی لازمی حصہ ہوتا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اس شب یعنی شب برات کے 4 خاص اعمال کی طرف۔ ایک حدیث میں مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات کو سونے سے پہلے 3 کام کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں اور اس کو جنت کا پروانہ ملتا ہے۔ محترم ناظرین، شب برات جو کہ فضیلتوں والی رات ہے، تو اس رات سے اپنی زندگی کا آغاز ان 3 اعمال کے ساتھ لازمی کریں کہ اس رات کو یہ 3 اعمال لازمی کریں۔ پہلا جو عمل ہے وہ ہے جب آپ اس رات کو عبادت کر رہے ہوں گے تو عبادت کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ساتھ مانگ بھی رہے ہوں گے، تو آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر درود السلام بھیجنا ہے، یعنی کہ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ محترم ناظرین، یہ جو درود مبارکہ ہے، یہ درود مبارکہ ہم ڈسکرپشن میں لکھ بھی دیں گے، اسکرین پر بھی آپ کے سامنے واضح نظر آ رہی ہوگی۔ تو اس درود مبارکہ کو آپ نے پڑھنا ہے، اس رات سے آپ نے شروع کرنا ہے اور آگے زندگی میں کبھی بھی نہیں چھوڑنا۔ محترم ناظرین، جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام بھیجیں گے، تمام انبیاء پر سلام بھیجیں گے، سلامتی بھیجیں گے، تو اس کا آٹومیٹیکلی اثر یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے بھی آپ سے راضی ہوں گے اور اللہ کے حکم سے آپ پر رحمتیں برسیں گی۔ تو درود مبارکہ دوبارہ میں آپ کو دہرائے دیتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ یہ درود مبارکہ آپ نے بھیجنا ہے۔ ایک عمل تو شب برات میں آپ نے یہ کرنا ہے اور اس عمل کو آپ نے دوام بخشنا ہے، ہمیشہ کرنا ہے، کبھی چھوڑنا نہیں ہے۔
دوسرا جو عمل ہے وہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، کائنات میں اپنی مخلوق سے بھی اللہ پاک محبت کرتا ہے، اور تمام مخلوق میں جو انسان کو احسن تقویم فرمایا گیا اس کی بنسبت اس کی روشنی میں بھی اللہ پاک اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ اور جو شخص اللہ کے بندوں سے محبت کرے گا، اللہ کے بندوں کو معاف کرے گا، تو اللہ جو ہے اس سے پہلے سے زیادہ اس بندے سے شفقت فرمائے گا۔ تو آپ نے اس رات سے یہ ارادہ کرنا ہے کہ زندگی میں جب بھی آپ سونے لگیں رات کو جب بھی آپ اپنے دن کا اختتام کرنے لگیں تو آپ نے تمام مخلوقات کے جو غلطیاں ہیں ان کو معاف کر کے سونا ہے۔ تو آپ نے یہ کہنا ہے اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتے ہوئے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، میں نے آپ کے سارے بندوں کو معاف کر دیا، جس نے میرے ساتھ ظلم کیا، جس نے میرے ساتھ زیادتی کی، جس نے مجھے برا بھلا کہا، میں نے ان کو معاف کر دیا۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، تو بھی اپنے پیارے نبی کے صدقے اور اپنے رحمت کے واسطے اللہ پاک کو رحمت کا واسطہ دے کر آپ نے اللہ سے بخشش طلب کرنی ہے کہ اللہ پاک تو بھی مجھے معاف کر دے، میں نے آپ کے سارے بندوں کو معاف کر دیا۔ تو یہ دوسرا عمل آپ نے لازمی کرنا ہے، اور اس کو بھی آپ نے ہمیشہ دعا میں بخشنا ہے۔ اس کے بعد جب بھی آپ رات کو سونے لگیں تو یہ نیت بستر پر جاتے ہوئے کر کے سوئیں۔ تیسرا جو عظیم عمل ہے وہ عمل یہ ہے کہ جب آپ اس رات کو عبادت کرنے لگیں تو آپ نے اللہ سے یہ دعا بھی مانگنی ہے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، میں نے آپ کے بندوں کے سارے جو عیب ہیں ان پر میں نے پردہ ڈال لیا۔ میں نے جتنے بھی کسی کے عیب ہے، کمزوری ہے، کسی کے اندر کوئی ایسا عیب ہے جس کی وجہ سے اس کی عزت جو ہے وہ دوسروں کی نظر میں گر جائے گی، وہ عیب جوئی جو ہے میں ہمیشہ کے لیے ترک کر رہا ہوں۔ دوسروں کے عیبوں پر میں پردہ ڈالوں گا۔ اے اللہ پاک، تو بھی میرے عیبوں پر پردہ ڈال، کیونکہ ہر انسان کے اندر کمزوریاں ہوتی ہیں، ہر انسان کے اندر عیب ہوتے ہیں، گناہ ہوتے ہیں۔ اگر ان گناہوں کا دنیا کو پتہ چل جائے تو انسان ذلیل و رسوا ہو جائے۔ تو آپ نے اللہ سے یہ دعا مانگنی ہے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، میں نے آپ کے سارے بندوں کے جتنے بھی عیب مجھے معلوم ہیں یا جو مجھے مستقبل میں معلوم ہوں گے ان سب پر میں پردہ ڈالوں گا، اور پریکٹیکلی بھی جو ہے آپ نے یہ زندگی میں کبھی بھی کسی کی عیب جوئی نہیں کرنی، کسی کا راز فاش نہیں کرنا۔ تو اس برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے آپ کے عیبوں پر بھی پردہ ڈال لے گا، اور دنیا کی نظر میں آپ کی عزت بڑھتی جائے گی نہ کہ کم ہوتی جائے گی۔ تو یہ تیسرا بڑا عمل کرنا ہے۔ پہلا عمل کیا ہے جی؟ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء پر درود بھیجنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ایک عمل یہ۔ دوسرا عمل یہ کہ آپ نے یہ کہنا ہے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، میں نے آپ کے سارے بندوں کو معاف کر دیا جو میرے ساتھ جس حوالے سے بھی رشتے میں منسلک ہیں یا رشتے میں منسلک نہیں ہیں، ان کو میں نے، جس نے میرے ساتھ زیادتی کی سب کو میں نے معاف کر دیا۔ اے اللہ پاک، تو بھی مجھے معاف کر۔ یہ دوسرا عمل۔ اور تیسرا عمل، اے اللہ پاک، میں نے سب کے عیبوں پر پردہ ڈال دیا، تو بھی میرے عیبوں پر پردہ ڈال۔ یہ تین اعمال آپ نے کر لیے۔ چوتھا عمل جو ہے آپ نے اس رات کو جو ہے اپنے رزق کی فراوانی کے لیے، اپنی عمر میں برکت کے لیے، اپنے گھر میں اہل و عیال میں برکت کے لیے، یہ تمام چیزوں میں برکت کے لیے اور بے برکتی کے خاتمے کے لیے 2 رکعت نماز نفل یا 4 رکعت نماز نفل یا 6 رکعت نماز نفل 2 سلاموں کے ساتھ آپ نے جتنا آپ کو توفیق ہے وہ پڑھ لیں۔ پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ یاسین پڑھنی ہے، اور سورہ یاسین پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا مانگنی ہے اپنے مرحومین کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عبادت کا ثواب پہنچائیں، حضرت آدم علیہ السلام کو، تمام انبیاء کو، اپنے مرحومین کو، اور اپنی آنے والی نسلوں کو، اور خود کو، جتنے بھی لوگ ہیں اللہ پاک میری اس عبادت کا ثواب سب کو پہنچا دے۔ جب آپ یہ 4 عمل کریں گے، ان 4 عملوں کی وجہ سے آٹومیٹیکلی اللہ پاک آپ سے راضی ہوگا، کیونکہ ان چاروں اعمال میں آپ نے مخلوق کو شامل کیا ہے، اور اللہ کی مخلوق کو اپنی نیک عمل میں شامل کرنا، ان سے اچھی توقعات رکھنا، ان کے لیے اچھا سوچنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ محترم ناظرین، یہ 4 اعمال ہیں، اور یہ 4 اعمال انتہائی آسان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان اعمال پر عمل کرنے، ان کو آگے پھیلانے اور ان کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، حاضر ہوں گے کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔